هم يحزنون۔ دوستان محترم، اولیاء سے مراد دوست ہے۔ ہر انسان معاشرے میں دوست رکھتا ہے، لیکن وہ دوست نہیں جو رب نے اولیاء کا لقب دیا ہے۔ وہ اولیاء کہ جو رب کے دوست ہیں، ولی ہیں۔ ولی دوست ایسے نہیں بن سکتا جب تک رب اس سے امتحان نہیں لیتا، اور اب کافی امتحانوں سے گزرنے کے بعد پھر رب ان کو اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرماتا ہے۔ آج پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں ہم شامل ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دوستان محترم، چاہے جس جہاں پر بھی بیٹھ کر جس ولی کو پکارے، وہ ولی وہی بیٹھ کر ہماری مدد کرتا ہے۔ میں کیسے نہ، مجھے اچانک وہ حدیث یاد آئی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ آپ کی ایک زوجہ، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ، ان کے نام میرے ذہن سے اتر گیا۔ آپ فرماتی ہیں کملی والے مصطفیٰ تہجد کا وضو کر کے نا وضو کر رہے تھے، تو کملی والے مصطفیٰ جب وضو کرتے کرتے پاؤں دھونے لگے تو آپ نے اچانک یہ آواز دی، لبیک یا امتی، لبیک یا امتی۔ تو آپ کی زوجہ فرماتی ہیں میں جب سرکار نے وضو کر لیا تو میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وضو کرتے کرتے پاؤں دھوتے دھوتے آپ نے لبیک لبیک یا امتی کی آواز بلند کی، وجہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا امتی ایک مشکل میں تھا اور پھر مجھے وہ پکار رہا تھا، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں اس امتی کو کہہ رہا تھا میرے امتی پریشان نہ ہو، محمد تیری مدد کے لیے حاضر ہے۔ دوستان محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر بھی کسی ولی کو پکارے یا کملی والے مصطفیٰ کی ذات کو پکارے، ہمارا عقیدہ ہے سرکار جواب بھی دیتے ہیں اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور آج ہم ایک ایسے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں دوستان محترم، جن کے اس پر بیٹھے ہیں، یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کی نگاہ کرم ہم پر ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کون میرا دیوانہ اور کون میرا عاشق آج میرے اس پر حاضر ہے۔ اور یقیناً ہم اپنی خواہشات اور ہماری حاجات آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ یقیناً رب ان کے صدقے سے ہماری خواہشات اور حاجات کو پورا فرمائے گا۔ دوستان محترم، رب میرے مختصر سے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ یہ شاہ صاحب کی شفقت ہے کہ مجھے 5 منٹ اور دے دیے آپ۔ دوستان محترم، رب نے ولی کو ولایت ایسے نہیں دیتا جب تک اسے آزمائے نہیں، مختلف امتحانوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے تو پھر رب اس کو ولایت کا مرتبہ اور مقام دیتا ہے۔ آپ غوث اعظم کی سیرت کو پڑھیں، غوث اعظم کی سیرت کو پڑھیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے مرتبہ مقام نہیں ملا کہ ایسے نہیں فرمایا کہ کوئی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک میرا قدم اس کی گردن پر نہ ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ چلتے تو جس قدم پر آپ کو شیطانی وسوسہ ہوتا، جس قدم پر آگر شیطان آپ پر حملہ کرتا، دوستان محترم، غوث اعظم کی 11ویں منانے سے غوث پاک کا محبتی نہیں بن جاتا۔ بڑے دعوے دار ہیں ہم لوگ کہ ہم 11ویں مناتے ہیں، 11ویں منانے سے محبت اور دعویٰ پورا نہیں ہوتا۔ دعویٰ اس وقت پورا ہوگا جب آپ ان کی سیرت پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ جس قدم پر آپ کو شیطانی وسوسہ آتا تھا، غوث اعظم اسی قدم پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو ختم کر دیتے تھے۔ یہ ہے نفس امارہ کو سزا دینا۔ جب ہم اپنے نفس کے مخالف سے چلیں گے دوستان محترم، پھر شیطان کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ میری پکڑ میں آنے والا نہیں ہے، پھر وہ ہم پر حملہ ہی نہیں کرے گا۔ اور پھر جب کسی ولی کی معرفت، ولی ہوتا ہی وہی ہے کہ اگر آج اس دور میں کسی ولی کی پہچان کرنی ہے بہت مشکل ہو گیا ہے ولی کو پہچاننا۔ آج تو آرا غیرہ نہ تو کہہ جس نے 2 نمازیں نفل پڑھ لی وہ ولی بن چکا ہے۔ ولی وہ ہوگا دوستان محترم، ولی وہ ہوگا جسے دیکھتے ہی رب یاد آ جائے اور رب کا رسول یاد آ جائے۔ میں نے پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہی نہیں، نہ ہی میں نے ان کی سیرت کے اوراق پلٹ کر دیکھے۔ کوشش تو کی ہے شاید ان کی سیرت کی کوئی کتاب ملے، لیکن ملی نہیں۔ سنا ہے میں نے ان کی 2 کرامات، وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کسی شیخ نے کہا، شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ پیر سید عاشق حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رب کے وہ ولی تھے کہ اگر آپ دیوار پر سوار ہو جاتے اور دیوار کو کہتے کہ اے دیوار رب کے حکم سے مجھے فلاں جگہ چھوڑ کر آ، تو وہ دیوار چل کر اسے وہاں چھوڑ کر آ جاتی۔
हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की मैंने करामत सुनी, पढ़ा नहीं, सुनी हुई बात आपको सुना रहा हूँ। और दूसरी करामत मैंने एक और शेख साहब से सुनी, तो वो फरमा रहे थे कि मैं पहले सैयद इन आले रसूल को नहीं मानता था कि जिस सैयद घराना नहीं है, लेकिन जब मैंने आपकी सियादत का मैंने इनकार किया तो वो शेख साहब मुझे ये कह रहे हैं कि जब मैंने इनकी सियादत का इनकार किया तो उसी हफ्ते के अंदर मुझे सैयद आशिक हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का दीदार हुआ। और कैसे दीदार हुआ कि आप एक ऐसी गाड़ी से उतरते हैं, आपके आगे एक ऐसे नूरानी चेहरे वाले हैं, दो अशखास हैं, और फिर पीर सैयद आशिक हुसैन शाह साहब पीछे हैं। तो वो बुजुर्ग आगे आगे चलते हैं, तो एक बुजुर्ग उनको कहता है, यार हमारा तो मोहब्बत करने वाला आशिक पीछे है, हम आगे कहाँ जा रहे हैं। तो वो जब बुजुर्ग उनको कहता है तो फिर दोनों बुजुर्ग पीछे आकर सैयद आशिक हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का बाजू पकड़ते हैं और कहते हैं, ऐ आशिक हुसैन, दुनिया में तू हमें मुझसे मोहब्बत करता था, आज पीछे पीछे क्यों चलता है, हमारे साथ चल। सैयद आशिक हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये दो वाक़यात मैंने शेख बरादरी से सुने। दोस्तान मोहतरम, शेख बरादरी से मैंने ये वाक़यात सुने हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मर्तबा और मकाम बयान कर रहा था कि आखिरी वाक़या क्या आपकी सीरत का, कि जब आपका विसाल हुआ, आपने फरमाया कि किला अहमदाबाद होने आया, किला शोभा सिंह तो लैके जो साड़ी मज़ार तक रहेगा और अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देगा। जरा मस्जिद तो लैके मेरे दरबार आएगा और अद्धे गुनाह माफ़ ना कर देगा। बड़े बड़े करामता ने, बड़ा बड़े करामता ने उन्होंने की जा रही है ये कि जो रब के वली हैं इन्हें ना कोई खौफ है ना ये कोई गम रखते हैं, ऐसे नहीं रब ने फरमा दिया। मैं सिद्दीक़ अकबर की आखिरी सीरत का वाक़या पेश कर रहा हूँ। आपका बचपन है, अभी आप माँ के बतने अतहर में हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद गिरामी सिद्दीक़ अकबर को पकड़ा। सिद्दीक़ अकबर का बल्कि आप बतने अतहर में जब आप जवानी में थे, सिद्दीक़ अकबर को बाप ने पकड़ा और कहा कि आज चलो तुझे मैं बुत खाने में ले चलता हूँ। सिद्दीक़ अकबर को बाप ने बुत खाने में ले गया बाप, और कहा कि माबूद के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगे, बुत के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगे कि ये हमारा खुदा है, माबूद है, तूने इसकी इबादत करनी है। दोस्तान मोहतरम, सिद्दीक़ अकबर को छोड़कर बाप चला गया। तो सिद्दीक़ अकबर ने उस बुत से मुखातिब होकर कहा कि अगर तू अल्लाह खुदा है तो फिर मैं नंगा हूं, मुझे कपड़े पहना। फिर सिद्दीक़ अकबर ने दूसरा सवाल किया, मैं भूखा हूं, अगर तू खुदा है तो मुझे खाना भी खिला। सिद्दीक़ अकबर ने जब ये सवाल किए, कहां उसकी तरफ से जवाब आने थे, हकीकी खुदा तो मेरा मालिक देख रहा था, कहां उसकी तरफ से जवाब आने थे। जब कोई जवाब नहीं, 3 बार मुखातिब सिद्दीक़ अकबर हुए उस बुत से, कोई जवाब, नो रिस्पांस। सिद्दीक़ अकबर ने जमीन से पत्थर उठाया, कंकड़ उठाया और उस बुत से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि अगर तू खुदा है तो फिर अपने आप को बचा, मैं तुझे मारने लगा हूं। कौन बचाता? सिद्दीक़ अकबर ने देकर मुंह पर मारा और गिरे, वो बुत गिरा।